قرآن کریم کی کس آیت اور کس حدیث کی بنیاد پر تراویح کی اجرت کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد صاحب کی زبانی، تو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کو تھوڑے سے عوض نہ بیچا کرو۔ تو یہ قرآن کریم کی محض تلاوت، اس پر عوض لینا، یہ قرآن کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ القرآن وتأکل به، جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اموال کھاتا ہے، ان پیسے لیتا ہے قرأت قرآن پر، تو فرمایا جاء یوم القیامت ووجہہ عظم لیس علیہ لحم، وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا چہرہ بالکل گوشت سے خالی ہوگا اور اس کے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہوں گی، چونکہ اس نے اشرف الاشیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، تو اس کے اشرف الاعضاء کو اس طریقے سے عیبدار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت بحقی کی ہے اور اسی سے ہمارے اکابر نے زیادہ تر استدلال کیا ہے، قرآن کریم کی آیت سے اور اس حدیث سے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں۔ جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ قرآن کریم کی آیات کو تھوڑے سے عوض نہ بیچا کرو، یعنی محض قرآن کریم کی تلاوت پر اجرت وصول کرنا یہ قرآن کریم کی آیت کو بیچنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جو قرأت قرآن پر لوگوں کے اموال کھاتا ہے، یعنی روپیے پیسے وصول کرتا ہے، ان کو قیامت کے دن عیبدار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو اجرت نہیں دیتے، ہم تو ہدیہ تحفہ نذرانہ دیتے ہیں اور حافظ صاحب اسی نیت سے لیتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ در حقیقت اجرت ہی ہے، جس کو لوگ مختلف نام دے دیا کرتے ہیں۔ بنام ہدیہ پیش کرنا، یعنی بہت سے لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اجرت دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ہم ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر اجرت طے نہ کرے بلکہ بطور تحفہ و نذرانہ حافظ کو دیا جائے اور حافظ صاحب بطور نذرانہ کے اس کو قبول کر لیں تو جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ شرعی طور پر المعروف کالمشروط کے تحت داخل ہو کر نام کا نذرانہ ہے، لیکن در حقیقت اجرت ہے، اس لیے کہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے قرآن سنانے کی بنا پر کچھ دیں گے، اور لوگوں کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو جاتے وقت کچھ دینا ہے، اور اس طرح دینا اور لینا عادت اور معروف بھی ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شامی کراچی، فتاوی دارالعلوم۔ جی تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو حافظ قرآن تراویح کے بدلے روپے پیسے لیتے ہیں، ان کو قیامت کے دن عیبدار بنا کر اٹھایا جائے گا، ان کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے اشرف الاشیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، اس لیے ان کے اشرف الاعضاء کو عیبدار بنا دیا جائے گا۔ اسی سے متعلق میں آپ کو حدیث کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ صحابی گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کو اموال زکوٰۃ بھی دیے گئے اور ساتھ میں ان کو ہدیہ بھی دیا گیا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ ہمارے لیے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہتے تو کیا تمہیں کوئی ہدیہ دیتا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص کسی ذمہ داری پر بھیجا جائے اور اس ذمہ داری کی وجہ سے اسے تحفہ ملے، ہدیہ ملے، تو وہ دراصل ہدیہ نہیں، تحفہ نہیں، بلکہ منصب کی وجہ سے دیا گیا مال ہے۔ اسی اصول سے فقہا نے یہ قاعدہ نکالا کہ جو چیز جس کام کی وجہ سے دی جائے وہ اجرت کے حکم میں ہوتی ہے، چاہے اسے ہدیہ کہا جائے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی چیز اس کے خاص کام کی وجہ سے دیا جائے تو وہ ہدیہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اجرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ تراویح کے بارے میں سمجھ لیں کہ تراویح میں جو حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے ہوتے تو کیا ان کو کوئی ہدیہ دیتا؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ تراویح نہیں پڑھائیں گے ان کو کوئی روپے پیسے دینے والا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ وہ اجرت ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم ہدیہ دیتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم تراویح میں سنایا، تو اس وقت کے جو حاکم تھے عبید اللہ ابن زیاد تھے یا کون تھے، تو انہوں نے ان کے لیے ایک جوڑا خلہ، بہت عالیشان جوڑا، اور اس کے ساتھ 500 درہم بھیجے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انا لا نأخذ علی القرآن اجرا، ہم قرآن کریم پر اجرت وصول نہیں کرتے، اور وہ واپس کر دیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کر کے بتائیں۔